صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاویہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور آج الفاظ بہت زیادہ مختصر ہیں، لیکن ان مختصر کلمات میں بہت سارے معنی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ دیکھنے والا تو دیکھے گا تو کہے گا بہت مختصر سے الفاظ ہیں تو مختصر معنی ہوگا۔ یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے، کبھی کبھی الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، معنی بہت ہوتا ہے، اور ہم دنیا کو دیکھتے الفاظ بہت ہے، معنی کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا والے جب کبھی بولنے لگتے اتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، لیکن معنی کچھ نہیں ہوتا۔ تو لوگ ایک مسئلہ بیان کرنے لگتے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ سرکار جب کبھی بہت کم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے حضور کا جوامع الکلم۔ راوی حدیث پاک کے حضرت امیر معاویہ، یہ پہلی اسلامی حکومت ہے جو شام میں قائم ہوئی، حضرت امیر معاویہ۔ لیکن اس اسلامی حکومت میں بھی وہ شان خلافت جو 30 برسوں تک رہی ہے اسے لوگ یاد کرتے تھے۔ خلافت خلافت ہے، سلطنت سلطنت ہے۔ ایک خلیفہ تمام جہاں کے سلاطین آتے ہیں، سلاطین کئی ایک ہو سکتے، خلیفہ صرف ایک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ خلیفہ صرف قریش سے ہوتا ہے، ہر آدمی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی فقیر کو اگر آپ تخت پہ بٹھا دو تو کسی سرمایہ دار کو دیکھ کر کے وہ تخت سے نیچے اتر کے کچھ اس سے مانگنا شروع کر دے، اپنی اصل کو تھوڑی چھوڑے گا۔ سعدی صاحب نے لکھا ہے کہ کافروں کے لشکر کو اگر بھگانا ہی ہے تو کسی فقیر کو جو ہے سپہ سالار بنا دیجیے، اس لیے کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئے گی تو سپہ سالار جو ہے اس کے مانگنے کے ڈر سے وہ بھاگ جائے گا، کیا بھی مانگے گا، کوئی اپنی خود نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے جسے شریف بنا دیا بنا دیا۔ یہ لوگ برسوں ہاتھ پاؤں مارتے رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت امیر معاویہ سے یہ حدیث مروی ہے، اس کے بھی بہت معنی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مغالطہ آمیز کلام مت کرو۔ یہ راوی ہیں کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ زیادہ تر حکمراں جو ہیں وہ مغالطہ آمیز بات کرتے ہیں، ان کی باتوں سے دھوکہ لگتا ہے۔ پھر جب گرفت ہونے لگتی تو کہتے تم سمجھے نہیں، ہمارے کہنے کی یہ مطلب نہیں تھا، یہ دیکھو آپ سمجھے، مغالطہ آمیز۔ تو حضور دیکھ رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہوں گے، خاص طور سے ان سے کہا کہ کسی سے مغالطہ آمیز بات مت کرنا، دھوکہ دینے والی بات کسی سے مت کرنا، صاف گفتگو ہونی چاہیے۔ مذہب صفائی چاہتا ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے وہی کہو، ورنہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، یہ اچھی چیز ہے، وہی کہو، دھوکہ دینے والی بات مت کرو۔ اب دھوکہ دینے والی بات ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہرے پر جو پولیس کھڑی ہوتی ہے، ٹریفک پولیس، اس کو آ کے آفیسر کہے کہ روکو مت جانے دو، اب بیچارہ وہ روک دے، بہت لمبی لائن لگ جائے، یہ شکایت اوپر تک پہنچ جائے، ادھر سے فوراً لوگ چل پڑیں، کس نے یہ حکم دیا آپ کو؟ کہے گا فلاں آفیسر نے کہا کہ روکو مت جانے دو، تو ہم نے روک دیا۔ اب بلاؤ اس آفیسر کو، بلایا گیا، کہا آپ نے کیسا حکم دے دیا، دیکھ رہے ہو کہاں تک ٹریفک ہو گئی؟ کہا نہیں یہ کچھ سمجھے نہیں، میں نے کہا تھا روکو مت جانے دو، تھوڑی دیر میں بدل وہی جملہ ہے، روکو مت یعنی جانے دو، چلنے دو ٹرک۔ یہ ہے، یہ مغالطہ ہمیں
اور زیادہ صاف سمجھ کے لیے حکمرانوں کی بات بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے گی. ایک دن جب میں کھاتا ہوں تو تھوڑی دیر جھوٹ دیکھ لیتا ہوں، جھوٹ سن لیتا ہوں کھاتے وقت. وہ ہے الیکٹرانک میڈیا. اور صبح جب تلاوت کر کے جاتے ہیں تو تھوڑا جھوٹ دیکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں. پرنٹ میڈیا ہم اسے جھوٹ ہی سمجھتے ہیں، ادھر ادھر کے سب. کوئی سچی خبر چھوٹی سی کسی گوشے میں رہتی ہے، جو شاہ سرخیوں میں بات ہوتی ہے وہ سب بکواس بس. لیکن کچھ عوام ہے رات تک پڑھتی رہتی ہے اخبار اور سمجھتی کچھ نہیں. تو ایک دن میں ایسے ہی سن رہا تھا، ایک کسان وہ کہنے لگا کہ حکمرانوں نے کہا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں. تو ہم سمجھے نہیں. تو ٹی وی والے نے پوچھا کہ آپ کیا نہیں سمجھے؟ کہا ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے دن اچھے آنے والے ہیں کہ حکومت کرنے والے ہیں. کہا ہم غلطی سے سمجھ بیٹھے کہ ہمارے دن اچھے آنے والے ہیں، لیکن میں بھول گیا، چپ گیا کہ حکومت کرنے والوں کے دن اچھے ہوئے. ایسے ہی چلتا ہے. اسی طرح سے بات صحیح اور بیدار مغز کسانوں نے دیش بھکتی کے معاملے میں جو کچھ کہا ہے عجیب، نہ کہنے کے لائق. یہ دلدلہ بہت ہے، نہ کہنے کے لائق، افسوس ہوتا ہے. اچھا صحابہ بھی کبھی کبھی آرزو کرتے تھے کہ کبھی کوئی دیہات کا رہنے والا ذہین آدمی آ جائے بارگاہ رسالت میں تو سوال کرے تو ہم کو دین سیکھنے کا موقع ملے. بڑے ذہین ہوتے ہیں دیہاتی سب گنوار ہی نہیں ہوتے ہیں، بڑے سیانے بھی ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ ہم تو سمجھے ہی نہیں، تو ہم نے تو حکمرانوں کے منہ سے سنا کہ دن اچھے آنے والے ہیں، تو میں سمجھا نہیں کچھ. دھوکہ کھا کے کہا کیا دھوکہ کھا کے؟ کہا کہ میری سمجھ یہ نہیں آیا کہ میرے دن اچھے آنے یا ان کے. مغرب اور مشرق میں جو میں فرق دیکھتا رہا جب سے مجھے دیکھنے کی نگاہ ملی تھوڑا بہت، ورنہ میں کیا دیکھ لوں گا کیا سنوں. مغرب میں میں نے ایک خوبی دیکھی کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے کوئی لڑائی وہاں نہیں دیکھی. مغرب یہ ضرور ان کا ہنر ہے، اچھے سے اچھا اسلحہ رکھ کے بھی، اچھے سے اچھا کر کے بھی وہ لڑے نہیں. ایک دوسری خوبی مغرب میں نے دیکھی، وہ آپس میں متحد ہوتے رہے. جیسے نیٹو 12 ممالک تھا وہ 30 ہو گیا. یہ بھی خوبی ہے، متحد ہونا، یونائٹ ہونا، یہ ان کی خوبی. تیسری خوبی جو ہمارے سامنے ان کی آئی وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ملک میں کوئی بے روزگار ہے، بے جگہ ہے، تو اس کو اتنا وظیفہ دیتے ہیں کہ اس کا گزر بسر ہو جاتا ہے. دیکھا وہاں ویسے تو اور کچھ خوبیاں ہیں ان کے اندر، یہ مغرب میں نے دیکھا. مشرق میں اس کا الٹا دیکھا. ان کو لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ سوچتے نہیں، ساری لڑائیاں مشرق میں ہیں. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو حکمرانی کو شعور نہیں ہے، غلامی کا شعور ہے. حکمرانی کا شعور، غلام بننے کا. رونا یہی ہے کہ جتنے نام نہاد مسلم ممالک کے غلام رہے ہیں، اور بعض حکمراں آج کہتے بھی یہی ہیں کہ جسے غلامی میں ملائی ملتی رہی وہ آج بھی ٹوٹتا ہے کہ یہ غلامی رہے گا ملائی کھاتے ہیں. نہ ان کے پاس ضمیر ہے، نہ ان کے پاس امت مسلمہ کا کوئی درد ہے، نہ ان کے پاس دینی شعور ہے، نہ انہیں اسلام کی فکر ہے، نہ مسلمان کی فکر ہے. صرف اپنی کرسی بچانے میں لگے. اللہ کی پناہ ان نام نہاد حکمرانوں سے. اور یہاں کے لیڈروں کا بھی جو مسلم ہے حال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے. صرف غیروں ہی کا ہاتھ ہماری تباہی نہیں ہے، اپنوں کا ہاتھ بھی ہے. دو طرفہ مار ہے. اور ویسے آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو تو آپ دیکھ لو کہ افغانستان میں جب نیٹو کے لے کے مغرب آ گیا تھا تو جتنے مسلم ممالک تھے سب کی فوجیں، کسی 200 کسی کے 500 سب کی موجود تھی کے لیے آئے تھے. اس سے بڑی بے ضمیری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی گناہ گاری کیا ہوگی؟ اس سے بڑی آفت کیا ہوگی؟ یہ کیا لے کر کے منہ جائیں گے خدا کے سامنے کہ اپنے بھائیوں کو پٹوا کے آ گئے؟ کیا پیٹ؟ یہ ان کی جینے کی راہ ہے. خدا جانے کہاں سے سیکھ لیا انہوں نے. آیا تو 3 خوبیاں میں نے صرف موٹی موٹی بتا دی، ویسے تو الگ ہے. اور یہ 3 برائی بھی سن لیجئے مغرب کے. مغرب لڑتا تو نہیں ہے، خود آپس میں لڑاتا ہے، کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. دیکھ لو آپ آنکھ کھول کر، سعودی کو شام سے لڑا دیا، ایران سے لڑا دیا، ایران سے لڑا دیا، یمن سے لڑا دیا. لڑاتا ہے. پاکستان کو پاکستان سے 70,000 آدمی مر گئے. یہ لڑاتا ہے. یہ اس کی برائی ہے سب سے. جب آپ خود نہیں لڑتے ہو تو کیوں لڑاتے ہو؟ ایک دوسری خرابی اس کی یہ ہے کہ خود متحد ہوتا ہے، دوسروں کو بانٹتا ہے. جہاں گیا اس نے بانٹ دیا. یہ انڈیا کو بھی نہ جناح نے بانٹا ہے، نہ جواہر لال نے بانٹا، انگریزوں نے بانٹا. جہاں گئے بانٹ دیا. کوریا کو بھی، شمالی کوریا، جمہوری کوریا، جہاں گئے
عراق کو بھی 3 حصے میں بانٹ دیا، سنیوں کا علاقہ، کردوں کا علاقہ، شیعوں کا علاقہ. وہ جہاں جاتے ہیں بانٹتے ہیں، خود متحد ہوتے ہیں اور دوسروں کو بانٹتے ہیں. یہ دوسری برائی ان کی. تیسری برائی ان کی یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے رعایا کو اور لگام کسو تاکہ رعایا خلاف رہ جب کہاں تک الٹتے ہیں، رعایا الٹتی ہے، پھر الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے. کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں کرسی تک پہنچنے کے لیے، اللہ ہی رحم کرے. رعایا کو دشمن بنا دیتے ہیں. تو حکمراں صحیح مانو حکمراں نہیں جو رعایا کو دشمن اپنا بنا دے. یہاں حکمرانی کا مزاج نہیں، تجارت کا مزاج ہے. بڑی تجارت کی منڈی میں آ گئے، اگر بڑے عہدے پر آئے تو رحمت بنا، کچھ بیچتے ہیں کچھ خریدتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. تو پھر منی لانڈرنگ چلتی ہے زوردار. انا للہ و انا الیہ. کیا کریں گے؟ تو سرکار نے منع فرمایا، خاص طور سے امیر معاویہ کو، چونکہ دیکھ رہے تھے کہ شاہین کے اندر ہے، ہو گئے یہ شاہ. لہٰذا کہا کہ ایسی گفتگو جو لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے، ایسی گفتگو مت کرنا، ایسی گفتگو مت کرنا. صاف گفتگو کرو جس آسانی سے لوگ سمجھ سکیں. گفتگو کرو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، ایسا مت کرنا. مغالطہ ہمیں گفتگو مت کرنا. مذہبی آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب بولے گا صاف گفتگو کرے گا، لگی لپٹی نہیں رکھے گا، صاف گفتگو کرے گا. سیاسی آدمی کی پہچان یہ ہے کہ کبھی صاف گفتگو نہیں کرے گا. آئی سمجھ؟ اس سے حضور نے منع کیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری، ہم صاف جتنا اعلان سنتے ہو صحیح تھوڑی ہوتا ہے. بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں. کتنی اچھی سچائی ہے جس سے قیامت کے دن ہی پردہ اٹھے گا، ہرگز نہیں پردہ اٹھا اس سے. زیادہ تر سچائی کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. تمام تر سچائیاں، صداقتیں، ایمانداری، دیانت، عدالت، یہ سب پردے پہ ہیں. زیادہ تر اوپر ادھر ادھر کی بات ہے، بہکانے والی دو طرفہ گفتگو. حضور نے اس سے منع کیا، صاف گفتگو کرو. کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک شاعر پکڑا گیا، وہ بڑی ہجو کرتا تھا، بڑی برائی کرتا تھا اسلام اور مسلمانوں کی. تو حضور سے رحم و کرم کی درخواست کی کہ حضور مجھے چھوڑ دیں، اب میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، یہ کام نہیں، چھوڑ دیا جیسے کی عادت تھی حضور. لیکن اس کے بعد پھر وہی شروع کر دیا اسے. ہمیں علت ہو تو دھوئے دھائے چلی جائے، عادت کہیں جاتی ہے؟ عادت نہیں ہے، عادت پھر لوٹ کے آتی ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ پہاڑ جگہ سے ہٹ گیا تو ہٹ جاتا ہے، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو مان لیجیے کہ ہٹ جاتی ہے. کوئی اپنی عادت سے الگ ہو گیا، جلدی سے ماننا نہیں ہے، پھر ادھر لوٹ جائے گا. اللہ بچائے. اسی لیے کہاوت مشہور ہے، جبل گردد جبلت پر میں گردد. پہاڑ ہٹتا ہے لیکن جو عادت مضبوطی سے کسی کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جبلت بن جاتی ہے، اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ نہیں جاتی، کبھی نہیں. عادت نہیں جاتی. ہاں وہ عادت جو ابھی جبلت نہیں بنی ہے، فطرت، وہ چلی جاتی ہے. لیکن فطرت بن گئی وہ پھر نہیں جاتی. دو طرفہ گفتگو، صاف گفتگو کرو. کیا کہنا چاہتے ہو صاف کہو، تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ لگے. کسی کو دھوکہ نہ دو، اس لیے کہ دھوکہ دینے والے کے سامنے دھوکہ ہی ہے. جو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے دھوکہ ہی ہے. جو دوسرے کو کنویں میں گراتا ہے اس کے سامنے کنواں ہے، آج گرے یا کل گرے. یہ مغرب نے جو کچھ کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے. مشرق کا ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. آج بھی اس کو پٹوا کر کے رہے یوکرین کو، تو انہی کی کارستانی. اور پھر یہ بھلے بھی بن جاتے ہیں اور کچھ خوشامدین کو اور بھی دیتے ہیں. ادھر ہمیں نوٹ دیتے رہنا، جب آپ کو دیں. پاگل ہو کیا؟ خدا کو موتی کہو گے کہ ہم وہاں جھوٹ کو پروان چڑھا کر کے آئے ہیں؟ کیا تمہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر بالکل نہیں ہے؟ تم بالکل بے دین ہو گئے ہو، بے ضمیر ہو گئے ہو، بے خدا ہو گئے ہو. کیا کلمہ پڑھتے ہو تم؟ ناپاک لوگوں کا. انا للہ و انا الیہ. قربان جائیں حضور کے یہ دو رخی گفتگو کرنے سے، مغالطہ آمیز گفتگو کرنے سے حضور نے منع فرمایا. صاف گفتگو کرو. میں ایک بار کی بات بتا دوں آپ سے. جب یہاں کانگریسیوں کی حکومت تھی تو علماء کونسل کا وفد گیا تھا ملنے کے لیے. کچھ دلی کے بھی آفسر تھے سب، اور وہ بھی تھے. گفتگو ہو گئی جو کچھ ہونی تھی وہاں. پھر وفد کی طرف جو ہے مبارکباد کا پیغام آیا تو کچھ خوشامدی بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ آپ کس بات پہ مبارکباد دے رہے ہو؟ ان لوگوں نے تو کچھ تلخ کلامی کی ہے، کچھ کڑوی بات کی ہے. ویسے حق کڑوا ہوتا ہے، الحق و مر. سچائی تھوڑا کڑوا گھونٹ ہے. کسی آدمی نے اتنا کڑوا گھونٹ تو حلق کے نیچے نہیں اترا جتنا سچائی. یہ کڑوا گھونٹ لیکن اتر جاتی ہے تو فائدہ دیتی ہے. تو کہا ان لوگوں نے کچھ تلخ کلامی کی ہے. شرد پوار نے ڈانٹا، کہا چپ رہو جی، تم لوگوں نے ڈبو دیا، تمہارے زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. مبارکباد اس بات کی دی جا رہی کہ لوگ دیندار ہیں، جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا کہہ دیا. ایک ہی بات ہے، یہی دینداری ہے. تو ہم دینداروں کو یہی سکھا رہے ہیں، جو دل میں ہے وہی کہو، اور جو دل میں نہیں ہے صرف زبان پہ مت کہو. اللہ پاک ہم تمام کو نیک ہدایت دے، نیکی پر زندہ رکھا، نیکی پر موت دے.
نیکوں کے پڑوس میں دفن ہونا نصیب ہو اور نیکوں کے قدموں میں حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔